اب تک اصل نام بھی بتا دینا چاہیے دنیا کو. لو جی یہ ہے وہ ڈنگر جو اپنے آپ کو مجاہد اسلام کہتا ہے. یاد رکھنا یہ جس جگہ پہ جون سا نام لے کے آئے گا, یہ میں نے کافی دیر پہلے اس کا اصل ڈاؤن لوڈ کر لیا تھا, یہ جہاں پہ جائے گا یاد رکھنا یہ وہ قاتل ہے جس نے ابھی قتل کرنے کی دھمکی دی ہے. سو میک شیور سب لوگوں کو پتا ہو. اس کا نام ہے جناب ارسلان منصور. یہ وہ بندہ ہے, اور جو کوئی اسے جانتا ہے پولیس میں رپورٹ کرے. ویسے پاکستان میں پولیس میں رپورٹ کرنے سے فرق کوئی نہیں پڑے گا, لیکن دنیا کے کسی بھی اور خطے میں جائے تو اس کو رپورٹ کرو, بیکاز اس نے آج ابھی کے ابھی دھمکی دی ہے قتل کی, اور جو بندہ قتل کی دھمکی دے اس کے اوپر ایف آئی آر بنتی ہے, پولیس کیس بنتا ہے. فرسٹ ڈگری اٹمپٹڈ مرڈر کی اس نے یہاں پہ رپورٹ دی ہے. ارسلان منصور نام ہے اس کا اصلی, مجاہد اسلام کے نام سے آیا تھا, ٹھیک ہے, پاکستانی آئی پی ایس کا, لیکن پاکستان سے باہر کہیں پہ بھی جائے نان مسلم کنٹری میں تو یاد رکھیے گا اس کی آواز اور اس کو کاٹ کے ڈالیے گا. ارسلان منصور یہ لازمن بہت بڑا ٹیررسٹ بنے گا دنیا کے کسی نہ کسی خطے میں جا کے. مجاہد اسلام. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم, کیا حال ہے؟ کیا بالکل ٹھیک, اور تمہارا کیا حال ہے؟ میں تو ٹھیک ہوں, تم ٹھیک ہو؟ ہاں ہاں بالکل ٹھیک. کیوں ٹھیک ہو؟ تم کیوں ٹھیک ہو؟ کیونکہ میں ٹھیک ہوں. کیونکہ میں بھی ٹھیک ہوں. نہیں تمہیں ٹھیک نہیں ہونا چاہیے, تم مسلمان ہو. تمہیں بھی ٹھیک نہیں ہونا چاہیے کیونکہ تم جو ہے نا عذاب جھیل رہے ہو. کس نے کہا ہے؟ ہیلو کس نے کہا میں عذاب جھیل رہا ہیلو, ہوں؟ ہیلو کس نے کہا میں عذاب جھیل رہا ہوں؟ اب چپ کیوں ہو گئے؟ ابے ڈنگر تیرا انٹرنیٹ گیا ہے. عذاب جھیل. ابے ڈنگر کے منہ انٹرنیٹ ہی میرا ہے یہاں پہ پورے علاقے میں. انٹرنیٹ نہیں مل رہا تیرا تو میرا قصور ہے, سالے انٹرنیٹ صحیح کرا. مجاہد کیا بنے گا رے بابا, پورے علاقے میں انٹرنیٹ تو تیرا صحیح نہیں ہے, مجاہد کیا بنے گا رے بابا. سن تو لے میری بات, سنے گا؟ کیسا مجاہد رے بابا, انٹرنیٹ تیرا صحیح نہیں ہے, مجاہد کیا بنے گا رے. پورے علاقے میں میرا نیٹ چل رہا ہے پاگل. پورے علاقے میں تیرا نیٹ چل رہا ہے, تبھی تو پاگل ہے کہ تیرا بھی نہیں چل رہا. ڈنگر تجھے سمجھ نہیں آ رہی, تیرا بھی نہیں چل رہا. اب میری بات سن, تو ڈیبیٹ کرنے آیا ہے تو اپنے آپ کو ذرا ایجوکیٹڈ شو کروا, کیونکہ میں الحمدللہ کہاں سے الحمدللہ تو ڈاکٹر ہے؟ ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر ہے ہاں, تو تیرے کس چیز کا؟ جیسے مریضوں کا علاج ڈنگروں کا؟ تیرے جیسا, ڈنگروں کا ڈاکٹر ہاں ہے تو تو؟ ڈنگر تبھی تو تیرا اچھا علاج میرا کرنے آیا ہوں. ڈنگر ڈاکٹر ہے. ہاں تو ڈنگر ڈاکٹر تبھی تو تیرا علاج اچھا کرنے آیا ہوں. اگر تو علاج نہ کر سکا تو کیا بنے گا؟ تیرا علاج ایسا کروں گا, دیکھی تو ٹینشن بھی لے تو ارے یار اگر تو علاج نہ کر سکا, ڈنگر بات سن, اگر تو علاج نہ کر سکا, جانور اگر تو علاج نہ کر سکا, سن لینا ڈنگر, ڈنگر سن نا, میری بات. ارے پہلے سن لینا, اگر تو علاج نہ کر سکا, چیلنج دے رہا ہوں نا, اگر تو علاج نہ کر سکا تو کیا تو آج کے بعد اپنے آپ کو ڈاکٹر کہلوانے کے لیے ڈنگر کہلوائے گا, ہاں یا نا؟ بول, چیلنج ہے. اب ہاں میرا بھی سن لینا آگے سے. سنا سنا سن, تو اگر تو میرے سوالوں کا جواب نہ دے سکا تو تو جو ہے نا اپنے آپ کو جاہل کہے گا پورے, اور یہاں پہ اپنے یہ چینل آج بند کر کے جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ ڈن ہو گیا. لیکن اگر تو ہار گیا یہ بات, تو کیا تو اپنے آپ کو ڈنگر کہلوائے گا؟ تو وہ باتیں چھوڑ دے, ہار گیا تو چھوڑ دے. کیا چھوڑ گیا؟ ابے ڈنگر کے بچے, چیلنج بوتھ وے ہوتا ہے. ہاں تو بولنا تو بھی اپنے منہ سے کہ تو اپنے آپ کو ڈنگر کہلوائے گا آج کے بعد. اوے سن, ڈنگروں کی اولاد, سن میری بات, ڈنگروں کی اولاد. یار ساحل دیکھ, اس نے چیلنج دیا, میں نے ایکسپٹ کیا. ہاں تو بھی کرنا بھائی. اب میں چیلنج دے رہا ہوں, کیوں نہیں کر رہا؟ پوچھ اس سے یار, تو اس سے پوچھ لے ورنہ پھر. اچھا مجاہد, سن میری بات, ساحل تو چپ ہو جا, تو تیرے سے بات نہیں کر رہا میں ابھی, مجھے ایڈم سے بات کرنی ہے. میں سے بات نہیں کر رہا, میں تیرے سے بات نہیں کر رہا. یہ اپنا چہرہ تک دبا, مجھے شو کرا دی. مجاہد پاپ کارن کی طرح کیوں اچھل رہا بھائی, ٹھنڈا ہو جا تھوڑا. تو بھی گرم انڈوں کی طرح نہ اچھلنا, تو سائڈ پہ رہا, تیرے سے بات نہیں ہو رہی, ٹھنڈا ہو جا, کیوں اتنا اچھل رہی ہے تو؟ اوے جاہلو, تو چپ ہو جا, مجھے ایڈم سے بات کرنے دے. تیرے کو انجیکشن دینا پڑے گا پچھواڑی پہ. بڑوں میں نہیں بولتے, اوے بڑوں میں نہیں بولتے جاہل, بڑوں میں نہیں بولتے. مجھے ایڈم سے بات کرنے دے. ہاں ایڈم سامنے آ گا, ہاں مجھے بتا, تو اپنے گرم توے کی اولاد, تیری ماں باپ نے لگتا ہے توے پہ بیٹھ کے کیا ہوگا
5 सेकंड में छूट गया होगा तेरे बाप का, तू पैदा हो गया, तू भी हेस्ट की औलाद है, जिस तरह कुरान में अल्लाह कहता है ना बनीनो इंसान जो है वो हेस्ट जल्दबाजी की औलाद है। तेरे तेरे प्यो ने भी ना गर्म तवे पे बैठ के शिकारी मार दी होगी, 5 सेकंड में तू पैदा हो गया, छलांगे ना ले, जरा 2 सेकंड में रुक, बात कर बारी बारी, ठीक है। अच्छा, तूने एक चैलेंज दिया कि मैं अपना चैनल बंद करूंगा अगर तेरी बातों का जवाब ना दे सका, तो भाई उसका रिवर्सल ये है कि अगर दे दिया और तू हार गया तो तू अपने आप को डंगर कहलवाएगा। पहले इसके ऊपर हामी भर, फिर आगे चलेंगे। हाँ ठीक हो गया, मुंह से बोल। हाँ तू मैं कह रहा हूँ कि अगर तूने मेरे सवालों का जवाब दे दिया तो जो तू कह रहा है चल तू उसको देख लेंगे, बाकी मेरा सवाल सुन ले। अगर उसको देख लेंगे, उसको देख लेंगे, बोल कि तू अपने आप को डंगर कहलवाएगा। ओए जाहिल सुन तो ले, मैं कह रहा हूँ अगर देख बेटा, मैं तेरा बाप नहीं हूं, लेकिन मैं तेरे बाप का भी बाप हूं, क्योंकि मैं अगर तेरा बाप होता तो मैं इतनी हेस्ट में तुझे पैदा ना करता, मुझे टाइम लगता है, तो तू बहुत हेस्ट की औलाद है। तो मैं तेरा बाप तो नहीं हूं, लेकिन तेरे बाप का बाप जरूर हो सकता हूं। तो वंस अगेन प्रॉब्लम ये है कि पहले एक चैलेंज पूरा हो जाए, जो चैलेंज के रूल आपने बनाए थे, तो भाई मेरी तरफ से रिवर्स चैलेंज है, उसे एक्सेप्ट करें पहले, फिर सवाल कीजिए। हाँ जी, एक्सेप्ट करें। हाँ चैलेंज। चलिए देख, तुझे मैं किक आउट कर रहा हूँ, सांस लेके आ, फिर तुझसे बात करूंगा। एक चैलेंज बोथ वेज है, अगर मैं चैनल बंद कर रहा हूं तू अपने आप को डंगर भी कहलवाएगा, जाके सोच, फिर दोबारा आई। हेस्ट की औलाद नहीं है यार। मुजाहिद फिर से आया है, देखते हैं अगर ये तमीज से बात करना चाहें इस दफा और अपना चैलेंज पूरा रखना चाहें। हाँ भी मुजाहिद साहब, चैलेंज पूरा रखेंगे। वो कैसे होता है? वो किसी और से बात कर रहा है यार साहिल। अरे मुजाहिद, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आ गया। चैलेंज का दूसरा पार्ट कबूल करते हो? एक पार्ट तो एडम साहब ने कबूल कर लिया था। जरा हाँ मुझे बताइएगा दूसरा पार्ट और पहला पार्ट जरा दोबारा बताइएगा एक दफा। नहीं, आप अपने आप को डंगर बोलेंगे, दूसरा पार्ट ये था। और दूसरा पार्ट और पहला पार्ट क्या था? एडम चैनल बंद कर देगा। चले ठीक हो गया। अच्छा बोलिए कि मैं अपने आप को डंगर बोलूंगा। अच्छा एडम भी बोल दे कि वो यार बोलो ना। एडम ने तो बोल दिया ना, चैनल बंद करेगा। रिस्पेक्टेड वे में आ जाओ, जरा आराम से बात करते हैं। मैं रिस्पेक्टेड वे में आएंगे, अभी पहले आप एक्सेप्ट करो चैलेंज। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि तुम लोग अगर तुम कह देते हो कि तुम अपने आप को डंगर मानोगे तो मैं भी कह देता हूँ मैं मानूंगा, ठीक है। ओके जी साहिल साहब, डन हो गया। अब चैलेंज ये नहीं है कि हम चैनल बंद करेंगे, चैनल ये है जो हारेगा वो अपने आप को डंगर बोलेगा। करेक्ट हो गया? नहीं मेरी बात सुनो ना तुम यार तुम क्या तुम गधे और डड्डू की तरह छलांगे क्यों मार रहे हो यार? अब देख ले, तूने गाली दी, अब मैं तुझे दूंगा तो फिर तू मुझे किक आउट कर देगा। मैंने गाली नहीं दी। अभी एक स्टेटमेंट बोल के उसको फिर नहीं ये नहीं करके क्यों बोल रहा है? तूने अभी अग्री किया ना कि जो हारेगा वो अपने आप को डंगर बोलेगा। कह रहा मेरी बात गौर से सुन ले। मैं कह रहा हूँ कि एडम कहता है कि जो है ना वो ज्यादा पावरफुल है। एडम यही कहता है ना कि मेरे से कोई डिबेट नहीं कर सकता। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं तो एक स्टूडेंट हूँ ना, तो मैं तो एडम को कह रहा हूँ कि एक से तू स्टूडेंट नहीं है, तू स्टूडेंट नहीं है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, मुझे दिखा, मैंने कहा कोई मुझसे डिबेट नहीं कर सकता, दिखा मुझे ये मेरी स्टेटमेंट दिखा। मेरी बात सुन ले, मेरी बात यार पहले मेरी ये स्टेटमेंट दिखा, बाद में तू झूठ बोलता रहेगा, मैं झूठ पकड़ता रहूंगा। पहले ये स्टेटमेंट दिखा मुझे, मैंने कहा कोई मुझसे डिबेट नहीं कर सकता, मुझे स्टेटमेंट दिखा। मैं तुझे वो भी दिखा देता हूँ, तेरी स्टेटमेंट दिखा प्लीज। डन हो गया, दिखा पहले, बाकी बातें बाद में। मैं दिखाए बगैर नहीं जाऊंगा, टेंशन ना ले। दिखा। दिखाए बगैर नहीं पहले दिखा, खत्म, एंड ऑफ डिस्कशन। म्यूट कर एंड फाइंड द स्टेटमेंट। टाइम वेस्ट हो रहा है, इस तरह ऐसे नहीं होता। हाँ टाइम वेस्ट नहीं हो रहा भाई, बात सुने, मेरी बात सुने। मैं यहाँ पे आपके, मैं अगले 2 घंटे सिर्फ आपके झूठ पकड़ने के लिए नहीं बैठा हुआ। आपने स्टेटमेंट बोली हुई है, स्टेटमेंट दिखाएं पहले। मैं 4 दिन वेट किया है इस लाइव स्ट्रीम का, मैं काफी भाई तू 4 दिन वेट कर चाहे 50 दिन वेट कर, यहाँ वहां की बात क्यों करता है फिर? अब मेरी बात सुन कि अगर तू मेरे भाई अगर शगर बात में आपने एक स्टेटमेंट बोली है, वो स्टेटमेंट दिखाएं, कहां मैंने कहा है या तो वापस ले ले अपनी स्टेटमेंट। कोई मुझसे डिबेट नहीं कर सकता, दिखा वो स्टेटमेंट। वापस ले ले भाई, वापस ले ले। अभी जो है ना मैं वीडियो निकाल के दिखा दूंगा, टेंशन ना ले। वो जी प्लीज, वीडियो जी प्लीज, जी प्लीज दिखाइए। वीडियो मैंने अपने पास नहीं सेव रखी हुई, मैं निकाल के जी प्लीज दिखाइए। नहीं नेक्स्ट स्ट्रीम नहीं होएगी, ना 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 ना।
جو اسٹیٹمنٹ بولو گے تم وہ آج یہاں پروف کرو گے, نہیں تو اسٹیٹمنٹ نہیں بولو گے, اسٹیٹمنٹ واپس لو. اسٹیٹمنٹ واپس لے لو, جب تم ویڈیو لے کے آؤ گے نا تب وہ اسٹیٹمنٹ دے دینا. چل تو یہ ٹھیک کہہ ہے رہا نا کہ اچھا میری بات سن لے, ٹھیک ہے, نہیں اسٹیٹمنٹ واپس لو. اسٹیٹمنٹ واپس نہیں, میں تو شو اوکے گیٹ لاسٹ. تو پھر لے کے آ جا, ویڈیو لے کے آ جا بھائی پہلے جا. چل میں چلے گا اسٹیٹمنٹ واپس لے لیتا ہوں. اب میں ٹاپک پہ آ جا, میں اسٹیٹمنٹ واپس لے لیتا ہوں, آ جا ٹاپک پہ آ جا. لو اسٹیٹمنٹ واپس. واپس لو کہ میں وہ اسٹیٹمنٹ اپنا واپس لیتا ہوں کہ ایڈم نے یہ کہا تھا کہ مجھ سے کوئی ڈیبیٹ نہیں کر سکتا. میں نے وہ تیرے چینل بند ہو گئے ہیں, پھر بول رہا ہے ساحل بھائی, پھر وہی بول. ویڈیو دیکھی بھی ہے تو میں نے. یہ بول کہ میں ابھی یہ اسٹیٹمنٹ واپس لے لیتا ہوں, میرے پاس ابھی فی الحال موجود نہیں ہے دیکھنے کے لیے, جب میں ویڈیو لے کے آؤں گا تب اسٹیٹمنٹ رکھوں گا اپنی. یہ ابھی میں واپس لے رہا ہوں اسٹیٹمنٹ. پاکستان میں وہ چینل اویلیبل نہیں شو ہو رہے, ابھی نہیں شو ہو رہے, اس لیے میں ویڈیو ابھی دکھا دوں گا, میرے پاس ہے. تو اسٹیٹمنٹ ابھی واپس لے رہا ہے یا ویڈیو لے کے آئے گا؟ چل میں اسٹیٹمنٹ ابھی واپس لے لیتا ہوں. اب آگے بات سن. بولو کہ میں اپنا یہ اسٹیٹمنٹ واپس لے رہا ہوں کہ ایڈم نے کہا کہ مجھ سے کوئی ڈیبیٹ نہیں کر سکتا, یہ اسٹیٹمنٹ میں ابھی واپس لے رہا ہوں. بول دے. اچھا میری بات سن, اگر میں اسٹیٹمنٹ واپس لیتا ہوں تو پھر تو ایک, مجھے پتا ہے غیر جو ہے نا ایکس مسلم یا جو بھی نان مسلم کا وعدہ تو ہوتا نہیں, تم بھی وعدہ کرو گے تم میرے کو بار بار جو ہے نا میرا مائک آف نہیں کرو گے, چینل پہ لائیو دکھاؤ گے. نہیں کریں گے تمہارا مائک آف, تم لائیو ہو, تمہیں ٹائمر لگا دوں گا, ٹاپک ڈیسائیڈ کرو, ریفرنس کے ساتھ بات کرو گے, تمہیں میں ٹائمر لگا دوں گا. اور بتاؤ ریفرنس کے بغیر بات نہیں کرو گے. بولو ریفرنس کے بغیر بات نہیں کروں گا. بولو ریفرنس ہر چیز میں نے سوال کرنے ہیں نا, میں نے تو سوال کرنے ہیں, ریفرنس تم لوگ دو گے. ہر چیز ریفرنس کے ساتھ بولو گے. ایڈم صاحب ایک منٹ رکو, تو سوال کرے گا ہم جواب دیں گے, لیکن اگر اس پہ تو کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو رکھے گا, کلیم کرے گا, تو تے کو اس کا ریفرنس دینا پڑے گا. اگر تو کوئی چیز کا انکار کر رہا ہے اور تو کہہ رہا ہے نہیں ایسا ہے, تو تجھے پھر اپنا ریفرنس دینا پڑے گا, بنا ریفرنس کے بات نہیں کرے گا. چلے گا؟ اوکے ہو گیا, ٹینشن کیوں لے رہے ہو, اوکے ہو گیا. میرے 4-5 سوال ہیں بس, میں نے وہ کر کے چلے جانا, ٹائم نہیں ہے میرے پاس. یاد رکھنا بنا ریفرنس کے تو کوئی بھی اپنی بات نہیں رکھے گا. چلو ایڈم صاحب. اوکے ہو گیا. اگر تو بنا ریفرنس کے بات رکھے گا, اگر تو بنا ریفرنس کے بات رکھے گا تو کیا میرا حق بنتا ہے کہ تجھے بیک سٹیج کر دوں؟ میں کہہ رہا ہوں بیک سٹیج ہونے کے لیے مجھے پتا بیک سٹیج کرنا, تم نے آخری حال یہی ہوگا. بھائی میں نہیں, یہ دیکھو نا جھوٹی بات, میں نے کہا میں ٹائمر لگا دیتا ہوں, تیرے ٹائم میں بولوں گا بھی نہیں, تو میرے ٹائم میں نہیں بولے گا, لیکن تو ریفرنس کے ساتھ بات کرے گا. بنا ریفرنس جب بھی تو بات کرے گا تو تجھے میں بیک سٹیج کر دوں اس وقت, ہاں یا نا؟ پھر وہ فضول بات, میں کہہ رہا ہوں ریفرنس آپ نے دینا ہے, میں تو ساحل دوبارہ اس کو سمجھائے بات. ہم لوگ ریفرنس دیں گے بھائی, تو اگر کوئی بات دوران میں اگر کلیم کرے گا تو تجھے ریفرنس دینا پڑے گا, اگر ریفرنس نہیں دے گا تو تجھے ہکال دیں گے ہم لوگ. چلے گا؟ ٹھیک ہو گیا. ڈن ہو گیا. چلو ایڈم صاحب. شکر ہے یار, کتنا مسئلہ ہے یار ان لوگوں سے بات کرنا سمجھانا. چلو اسلام پہ سوال رکھ بھائی, پہلا سوال. ٹائمر دے دو اس کو 1 منٹ. ایک سیکنڈ جی, ایک سیکنڈ ٹائمر لگا دوں, ایک سیکنڈ یار, یہ لے رک یار, یہ دیکھیے تو ٹاپ رائٹ کارنر پہ ٹائمر نظر آ رہا ہے. ہاں آ رہا ہے. اوکے, یہ تیرا ٹائم ہے, جب زیرو ہو جائے گا تب چپ کر جائیں. اچھا اب مجھے یہ بتا کہ تو کہتا ہے کہ تو خدا ہے, ایسے ہی ہے؟ ہیلو, اسلام پہ سوال رکھنا ہے بھائی. اسلام بھی رکھ رہا ہوں میں, کوئی سائنس کا سوال لے کے آ گیا ہوں, میں اسلام کی کر رہا ہوں, بایولوجی کا سوال لے کے آیا ہوں میں. کوئی تو ایڈم سیکر کہتا ہے یہ خدا ہے, ایسے ہی ہے؟ ہیلو ایڈم, ایک منٹ پہلے اپنا سوال رکھ لے بھائی. بھائی میں یوٹیوب پہ بھی دیکھ رہا ہوں, آپ لوگ میری آواز جو ہے نا, میرا مائک آن ہے کہ نہیں. تو ایڈم سیکر کہتا ہے کہ وہ جو ہے نا خدا ہے, تو میں کہہ رہا ہوں اگر ایڈم سیکر خدا ہے تو خدا تو بہت پاورفل ہوتا ہے نا, ایسی بات ہے, اور خدا تو کسی سے ڈرتا بھی نہیں ہے, تو ایڈم سیکر پھر اپنا چہرہ کیوں نہیں دکھاتا؟ اس سوال کا جواب دے دے رہا. چلو ہو گیا, ان کا سوال ہو گیا ایڈم صاحب. ابھی اپنا ٹائم اوکے 7 سیکنڈ میں بول دیتا ہوں میں, اگر خدا کو اپنا چہرہ دکھانا ضروری ہے, نہیں تو وہ خدا نہیں ہے, کریکٹ؟ دوبارہ 1 منٹ میرا بھی آپ نے سن, میری بات سن, تو کہتا نا کہ تو خدا ہے, ایسے ہی ہے؟ ہیلو, کاؤنٹر کوشچن آپ سے پوچھا ہے, کیا خدا کو اپنا چہرہ دکھانا لازم ہے؟ ہاں جی لازم ہے. لازم ہے, ان کا جواب آ گیا. لو جی, اب میں 44 سیکنڈ لوں گا, بولنا نہیں. قرآن چیپٹر نمبر 51, اللہ اپنا چہرہ نہیں دکھاتا, اللہ بیہائنڈ اے کرٹن ہے, اللہ ایک ویل کے پیچھے ہے, اور وہ وہی کے علاوہ کسی کے ساتھ بات نہیں کرتا. اگر خدائی کا دعویٰ دینے کے لیے خدا کو اپنا چہرہ دکھانا ضروری ہے تو اللہ خدا نہیں ہے.
कुरान को, अल्लाह को खुदा मत मानो, फुल स्टॉप, जाओ सेकंड मिलो। अब मेरी बात सुन, हेलो, अब तुम कहते हो कि अल्लाह को अपना चेहरा दिखाना दो, फिर अल्लाह जो है ना अपनी निशानियां दिखाता है, ठीक है, तो तुम अपनी निशानियां को दिखाओ। तुम बड़ी बातें करते हो कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। डन, मेरी निशानी, ओके, मैं दिखाता हूँ मेरी निशानी। लो जी साहिल साहब, मैं पूरा एडम साहब, आप स्टार्ट होने से पहले इन्होंने अपना क्लेम वापस ले लिया। इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि खुदा होने के लिए चेहरा दिखाना जरूरी है। अभी लाइव में ये बात रिकॉर्ड हो चुकी है। अब ये अपना स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं और कह रहे हैं कि निशानी बताना है, चेहरा दिखाना जरूरी नहीं है। तो इस हिसाब से इनका पहला पॉइंट तो फेल हो गया है। प्लीज गो अहेड। मेरी बात सुनो कि अपने पास पहला पॉइंट फेल हो गया क्योंकि यार एक सेकंड, अब आप नहीं बोलेंगे भाई, अब हमारी बारी है ना, अब आप क्यों बोल रहे हैं भाई? ओके, आपने कहा है कि अब अल्लाह को चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं होती, अल्लाह साबित होने के लिए सिर्फ निशानी दिखानी जरूरी होती है। ले जी, मेरी निशानी ये है कि जो सूरज और चांद है मैं मशरिक से उगाता हूं। अगर तुम्हारा अल्लाह अल्लाह है तो उसको को सूरज और चांद को मगरिब से उगा के दिखाए, ये मेरी निशानी है। ये सूरज और चांद जो मैं मशरिक से उगाता हूं, ये मेरी निशानी है। ये जो पहाड़ है ये मेरी निशानी है। ये जो लोग मरते हैं ये मेरी निशानी है। ये जो परिंदे हवा में उड़ते हैं इनको और कोई नहीं उड़ाता, बल्कि मैं इनको अपने हाथों से हवा में रखता हूं। ये जो शिप्स हैं, बहरी जहाज जो समुद्र में चलते हैं, ये इनको और कोई नहीं है जो समुद्र में उठाए रखे है, बल्कि ये आदम सीकर ही है जो इनको समुद्र में उठाए रखे है। इसमें ग्रेविटी और वाटर विस्कोसिटी का कोई ताल्लुक नहीं है। जनाब माइक आपका। हाँ, हो गया। अब मैं करूं बात। हेलो, तेरा ही टाइम है, कर। हाँ, तुम अभी खुद मुंह से कहते हो कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ और मैं पहले मुस्लिम था। इसका मतलब हुआ ये कि तुम खुदा बने हो मुस्लिम बनने के बाद, यानी एक्स मुस्लिम जब तुम बने हो तो तुम खुदा बन गए, ऐसा ही है। तुमने यानी खुद अपने तुम मुंह से मुकर गए। तुम कहते थे कि मैं मुसलमान था और अब एक्स मुस्लिम हूँ, लेकिन अब तुम कहते हो कि मैं खुदा हूँ। इससे यानी तुम्हारी बात में सेंटेंस ही तुम्हारे नहीं मिल रहे, तो इसका मतलब ये कि तुम झूठे हो और तुम झूठ बोल रहे हो। तुम पहले कहते थे कि मैं मुस्लिम हूँ, यानी तुम पहले अल्लाह को मानते थे, अब तुम कहते हो मैं खुद अल्लाह हूँ, यानी तुम फिरौन वाली बातें शुरू कर दी तुमने। देख लो, तुम खुद पकड़े गए। अब बताओ, बोलो, अब कोई जवाब है? ओके, तो ये भी बात अब मैं दे रहा हूं। चुप कर ना, चुप कर, टाइमर मेरा है, अब 1 मिनट मेरा, बीच में बोलना नहीं। अच्छा, अब सबसे मजेदार बात ये आई कि साहिल साहब वंस अगेन ये इससे भी मुकर गए कि निशानियां दिखाओ। सेकंड पॉइंट से भी चेंज हो गई। अब ये सेकंड पॉइंट से भी बदल गए कि निशानियां दिखाओ, अगर तुम रब हो तो निशानियां दिखाओ। तो लिहाजा ये अब इससे भी बदल गए कि रब होने के लिए निशानी दिखानी चाहिए। बेहतरीन। अब इन्होंने नया जवाब दिया कि जी एक खास टाइम के बाद तुम रब बने, उससे पहले तुम रब नहीं थे। इन्होंने ये आर्ग्यूमेंट दिया। ओके, लेट मी गिव यू एन आंसर। अल्लाह भी एक खास टाइम के बाद अल्लाह बना था, रब बना था। कुरान सपोजिडली आज से 1400 साल पहले नाज़िल हुआ। इससे पहले किसी भी स्क्रिप्चर के अंदर, इससे पहले किसी भी स्क्रिप्चर के अंदर, किसी भी आसमानी किताब के अंदर, इस 14वीं सदी के से पहले 7वीं सदी से पहले अल्लाह का नाम ही नहीं मौजूद है। इससे पहले जो नाम मौजूद है वो यहवे का है। अगर आपने नाम देखना है तो अल्लाह तो शब्द ही नहीं है। अल्लाह ने तो कभी कुछ किया ही नहीं। शट अप। अच्छा हाँ, तुम्हारी बारी है। सॉरी माय बैड, प्लीज। मैं कहूं शट अप क्योंकि टाइम खत्म हो गया था। भाईजान मैंने सॉरी बोल दिया है ना रे भाई, क्या दिल पे लेता है इतना। ओके। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। तुम कह रहे हो कि मैं अपने सवालों से मुकर जा रहा हूँ। मैं दरअसल सवालों से मुकर नहीं रहा, मैं तुम्हें तुम्हारे अल्फाज याद करा रहा हूँ कि तुम कहते थे ये जो मैं सवाल है ना, ये मेरे सवाल तुम्हें तुम्हारी असलियत दिखाना चाह रहा हूँ मैं अपने इन सवाल करने से, कि तुम कहते थे कि मैं खुद मुस्लिम था, अब नॉन मुस्लिम हूँ। तुम्हारे जुमलों से ये लगता था, तुम ये कहते थे कि मैं पहले अल्लाह को मानता था, अब मैं खुद अल्लाह बन चुका हूँ, ऐसे ही है। अब तुम छोड़ दो, इस सवाल का तुम्हारे पास जवाब ही नहीं था। अब तुम मुझे बताओ, तुम अबूजा रिस्पॉन्ड जो है, अबूजा रिस्पॉन्ड यूट्यूब चैनल है, उसके साथ क्यों नहीं डिबेट करके लाए? बैसाखी पे आ गया, अब तुझे निकालना बनता है। अब देखिए इस मौके पे बेटा, अबे डंगर के बच्चे, तूने बात कर दी है, ये देख तेरे लिए स्पेशली पहले ये चलाता हूँ। एक और कबूतर। ओके, अब तुम्हारा रिस्पॉन्ड आता है। तो जी तुम्हारे रिस्पॉन्ड का जवाब ये है कि अबू जर रिस्पॉन्ड नामी डंगर वो कभी भी डिबेट नहीं करता। उसने अपने मुंह से कहा हुआ है, ईमेल हमारे पास मौजूद है, उसने कहा है मैं रिस्पॉन्ड वीडियो बनाऊंगा, सिर्फ तुम लोग रिस्पॉन्ड वीडियो बनाओ। हम रिस्पॉन्ड नहीं खेलते। रिस्पॉन्ड खेलना डर फोकों का काम है।
ہم لائیو اسٹریم کرتے ہیں, لنک پڑا ہوتا ہے. اچھا, کسی کو ہمارے چینل پہ نہیں آنا, نیوز نیشن, سدرشن ٹی وی, یہ دونوں چینل جو ہے نا ایکس مسلمز اور مسلمانوں کی ڈیبیٹ کراتے ہیں. میں ان دونوں پہ جا کے کسی بھی ڈنگر سے بات کرنے کو تیار ہوں, ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہوں. یہ ایک نیوز چینل ہے. اس کے بعد کسی بندے کا نام نہ لیں اس چینل پہ, یہ لاسٹ چانس ہے, تو یہ واپس ایڈ کر رہا ہوں. بندے کا نام لیں, نہیں سوال کریں, کوئی رسپونڈ ہو, چاہے چوتیا ہو چاہے مفتی ہو, نام نہیں لینا. ایڈ کر رہا ہوں تجھے. اب میری بات سن, تو نے بہت کچھ بول دیا, ٹھیک ہے, مجھے یہی تو بات ہے نا کہ میرے پاس کنٹرول نہیں ہے, تیرے پاس کنٹرول ہے, کیونکہ تو لائیو ڈیبیٹ کرا, تو مجھے آف کر دیتا ہے بار بار. اب میری بات سن, کہ تو کہتا ہے, تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات رکھتا ہے, تو ہمارے پیارے نبی کی جو دوسری جو ہے نا 10 بیویاں تھیں, جو دوسری ہماری مائیں تھیں, ان کی بات کیوں نہیں کرتا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا اپنی سے بڑی عمر کی بیویوں سے بھی شادی کی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا طلاق یافتہ بیویوں سے بھی شادی کی. تو ان کا سوال کیوں نہیں رکھتا؟ کیونکہ تجھے پتا ہے نا کہ اس سے تو ہمارے نبی کی عظمت شو ہوگی. تو ایک سوال رکھتا ہے کہ حضرت عائشہ والا سوال تو رکھ دیتا ہے, تو یہ والا سوال کیوں نہیں رکھتا جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ رحم دلی اور عظمت شو ہو رہی ہے اور عزت شو ہو رہی ہے. اس کے علاوہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جو ہے نا حضرت عائشہ کی جو تو سوال کا جواب میں تجھے دے رہا ہوں, سائنٹیفکلی لحاظ سے, بایولوجیکل لحاظ سے, کیا جو ہے نا جو پیوبرٹی کا پیریڈ ہے, یہ انوائرمنٹ کے لحاظ سے انوائرمنٹ ٹو انوائرمنٹ شو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ پیوبرٹی انوائرمنٹ ٹو انوائرمنٹ آتی ہے, ٹھیک ہے. اب سوال کا جواب ملا تجھے. میں اچھا, بات یہ ہے, میرے چینل پہ ایک ویڈیو دکھا دو جو میں نے عائشہ کے بارے میں بنائی ہو. گیو می ون لائیو اسٹریم جو میں نے عائشہ کی ایج کے بارے میں بنائی ہو. مجھے بنانے کی ضرورت ہی نہیں. I don't have to. Why should I make video on Aisha? ہر دوسرے بندے کو پتا ہے کہ محمد was a pedophile کیونکہ اس نے 9 سال کی بچی سے شادی کی تھی. قرآن اور حدیث کی سیاستہ کی کسی بھی حدیث میں نہیں ہے کہ عائشہ کو پیوبرٹی آ چکی تھی. مگر ونس اگین میں تمہیں ہوا میں سے یہ بھی کہتا ہوں کہ اس کو پیوبرٹی آ گئی تھی. مجھے بھی دینا پلیز, مجھے بھی دینا 10 سیکنڈ سے. سر ہوا میں کہ اس کو پیوبرٹی بھی آ چکی تھی, پھر بھی اس نے پیڈوفائل تھا, اس نے ایک 9 سال کی بچی سے شادی کی. ساحل صاحب 20 سیکنڈ لیں. نہیں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی کا جو آرگیومنٹ ہے کہ رحم دل ہونے کے لیے زیادہ بیویوں سے شادی کرنا ہے, تو بھائی میں رحم دل بننے کے لیے ریڈی ہوں. جتنی بھی ہماری مومنائیں ہیں اور ان کے پاس جتنی بھی بیٹی بہن ہوگی, میں رحم دل بننے کے لیے ریڈی ہوں, اور کم سے کم ایک 20 ان کی مومناؤں سے میں شادی کرنے کے لیے ریڈی ہوں تاکہ رسول سے بھی زیادہ رحم دل بنوں. تو کوئی اگر ہے تو پیش کر دے. سوال کروں میں سے. ہاں, میرا تھینک یو ٹائم ایڈم شروع ہو صاحب. گیا نا. اب میری بات سن, دیکھ سیدھی بات کروں گا میں تجھ سے کہ تم جو ہے نا ساحل ہو گیا یا تو ہو گیا, ٹھیک ہے, اپنا چہرہ اس لیے چھپائے پھرتے ہو کہ تم دونوں کو پتہ ہے کہ تم لوگ جو ہے نا غلط راستے پہ ہو, ٹھیک ہے, غلط بات کر رہے ہو. اب میں تجھے بتا رہا ہوں, تم نے سوال میرا غلط لیا. تم کہتے ہو کہ رحم دلی شو کرنے کے لیے یہ ضروری ہے. میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کے بارے میں تم کیوں نہیں جو ہے نا اپنی ویڈیوز بناتے, اور حضرت عائشہ کی جو تم حدیث دکھاتے ہو وہ تو حدیث ہی ضعیف ہے. وہ جو جن صحابی کی طرف سے وہ حدیث آ رہی ہے, حدیث کے لیے ہمیں پوری چین کو دیکھنا پڑتا ہے. جن صحابی سے وہ حدیث آئی ہے, جس کتاب میں بھی آئی ہے, ان کو تو ہمارے بڑے عالم دینوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ صحابی یہ تو ضعیف حدیث ہے, ٹھیک ہے. اور تم بات کرتے ہو کہ جو ہے نا وہ حدیث ایک ہی تم شو کر دیتے ہو, ٹھیک ہے, ہر کتاب سے جو 2 جگہ پہ وہ حدیث آئی ہے وہ حدیث ہی ضعیف ہے. تم بات کیا کرتے ہو ہیں؟ ٹائم ختم. اچھا, پہلی بات یہ آ گیا, ساحل صاحب نے دوبارہ سے کہا تم لوگ چہرہ اس لیے نہیں دکھاتے کیونکہ تم لوگ جھوٹے ہو. الحمدللہ, اسی وجہ سے اللہ جھوٹا ہے کیونکہ اس نے چہرہ نہیں دکھایا. کیونکہ اگر چہرہ نہ دکھانا اس چیز کا پروف ہے کہ تم جھوٹے ہو, تو بھائی جان پھر اللہ جھوٹا ہے کیونکہ اللہ چہرہ نہیں دکھاتا. نمبر ایک بات ہو گئی. نمبر دوسری بات ہو گئی, دنیا میں ابھی تک کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہو سکا جو صحیح مسلم کی, صحیح بخاری کی, سنن ابی داؤد کی, سنن نسائی کی اور سیاستہ کی ان 18 سے زائد حدیثوں کو ضعیف ثابت کر دے, جس میں عائشہ کی ایج 9 سال بتائی گئی ہے اور 18 سال میں طلاق بتائی گئی ہے. کوئی مائی کا لال آج تک پیدا نہیں ہو سکا. نمبر 3, آپ نے کسی اور عورت کی بات کرنی ہے تو میں وہ بھی کرنے کو تیار ہوں. ختیجہ کی بات کر لو مجھ سے, مائک آپ کا ہوا. طلاق کے بدلے بیوہ ورڈ سمجھ لینا بھائی, نہیں تو اس پہ بھی روئے گا. بس ٹائم ختم ہو گیا ساحل, ٹائم ختم ہو گیا, میری باری ہے اب. ہاں, اب میں بول رہا ہوں
کہ تم نے ابھی دیکھو تم نے جو بات کی اس میں دو باتیں تم نے غلط کر دی. 18 سال کی عمر میں طلاق تو ہوئی نہیں حضرت عائشہ کو. دوسری بات یہ کہ تم نے بات کی کہ وہ حدیث تم کوئی بھی دیکھو نا, تم خود ہی تم لوگ اپنے بات تم لوگ ڈر گئے ہو نا, اصل میں بولا نہیں جا رہا. تم کہہ رہے ہو طلاق ہو گئی. حضرت عائشہ نے جو ہے نا ہمارے پیارے نبی کی وفات کے بعد کئی سال جو ہے نا وہ زندہ رہی ہیں اور کئی سال انہوں نے دین کے لیے کام کیے ہیں. حضرت عائشہ نے کئی احادیث بھی بیان کی ہیں. اب مجھے یہ بتاؤ کہ تم کہہ رہے ہو کہ جو ہے نا طلاق ہو گئی, پہلی تو بات تمہاری یہ غلط. دوسری بات تم یہ کہہ رہے ہو کہ 9 سال والی حدیث, 9 سال والی حدیث تو میں مان رہا ہوں, لیکن جو پیوبرٹی والی تم بات کرتے ہو, یہ پیوبرٹی والی جو تم حدیث دکھاتے ہو نا, وہ حدیث کے نیچے لکھا ہوا ہے حسن. حسن کا مطلب ہے یہ جو صحیح بخاری میں انہوں نے اس حدیث کو جو ہے نا ظاہر کر کے بتایا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. اس کے اوپر کیا چل رہا ہے, کنٹروورسی چل رہی ہے. لو جی ان کو یہ پتا لگ گیا کہ 18 سال میں وہ طلاق نہیں ہوئی تھی, بیوہ ہوئی تھی, بات ختم ہو گئی. اس کا مطلب ہے اس کی شادی 9 سال میں ہی ہوئی تھی. تھینک یو سو ویری مچ. کیونکہ اگر 18 سال میں بیوہ ہوئی تھی تو شادی کے بعد محمد کے ساتھ صرف وہ 9 سال ہی رہی تھی. 18 میں سے 9 نکال دو تو وہ 9 سال کی ہی تھی. اوکے, دوسری بات آتی ہے پیوبرٹی کی. سر پیوبرٹی کے اوپر میں نے آج تک کوئی حدیث دکھائی نہیں. دیر از نو حدیث ان صحیح مسلم, صحیح بخاری اور اینی حدیث جو یہ بتا دے کہ عائشہ پیوبرٹی میں آ چکی تھی. ہے ہی نہیں کوئی. یا عائشہ پیوبرٹی میں نہیں آئی ہوئی تھی. کوئی بھی ایسی حدیث ہے ہی نہیں جو یہ بتائے. ہے ہی نہیں. جب ہے ہی نہیں تو میں نے دکھائی ہی نہیں کہ عائشہ پیوبرٹی میں تھی کہ نہیں تھی. ہاں, آپ کو شبہات ملتے ہیں جس سے پروف کیا جا سکتا ہے کہ اس کو پیوبرٹی نہیں آئی تھی. شبہات ملتے ہیں لیکن حدیث نہیں ہے کوئی. لہٰذا میں پیوبرٹی آف عائشہ پہ بات ہی نہیں کرتا ہوں. ٹائم ختم ہو گیا, ٹائم ختم ہو گیا. اب میری باری. ہیلو, ہاں اب میری باری. اب آپ تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں شبہ, ابھی تمہاری میں نے ویڈیو دیکھی ہے ایک, ٹھیک ہے, اسی چینل پہ, جس میں تم نے حدیث دکھائی تھی, جس میں تم نے بتایا تھا کہ حضرت عائشہ کھلونوں سے کھیل رہی تھی, گڑیا سے, اور اس کے اینڈ پہ تم نے جو ظاہر کر کے وہ جو انگلش میں حدیث دکھائی تھی لکھا ہوا تھا کہ پیوبرٹی نہیں آئی تھی. ایسے ہی ہے, مانتے ہو کہ نہیں؟ نہیں ہے تمہارے نہیں مانتا. تم نے اپنے چینل پہ یہ حضرت عائشہ والی ویڈیو نیچے ڈالی ہوئی نہیں ہے؟ بالکل ڈالی ہوئی ہے. ہاں, اس میں تم نے حدیث دکھائی تھی انگلش میں کہ نہیں دکھائی تھی؟ بالکل کئی حدیثیں دکھائی انگلش میں. ہاں, اس میں تم نے یہ بتایا تھا کہ تمہارے منہ کے الفاظ ہیں نعوذ باللہ, تم نے کہا تھا کہ جو ہے نا ہمارے پیارے نبی نے جب خیمے میں آئے تو حضرت عائشہ کی جو دوستیں تھیں وہ جا کے چھپ گئیں, اور پھر ہمارے نبی نے ان کو کہا کہ آ کے کھیلو. ہمارے نبی نے انجوائے کی. یہ تمہارے الفاظ ہیں نعوذ باللہ. اور تم نے کہا, اور اس حدیث کے نیچے تم نے ظاہر کر کے بتایا ہوا تھا کہ پیوبرٹی نہیں آئی تھی اس وقت. ایسا ہی ہے؟ حدیث کے نیچے میں نے ظاہر کر کے بتایا ہوا تھا. میں نے ظاہر کر کے بتایا ہوا تھا. نہیں, وہ تم نے منہ سے اپنے بتایا تھا نا, بولا تھا. اچھا, تمہارا ٹائم ختم ہو گیا, چپ ہو جاؤ, ایڈم کو بولنے دو ابھی. اوکے, میری بات آ گئی. تو جناب وہ جو حدیث تھی, میں ون سیکنڈ بتاتا ہوں. حدیث میں شبہات ملتے ہیں آپ کو. ایسے حدیث کوئی نہیں لکھی ہوئی کہ اس کو پیوبرٹی آئی تھی یا نہیں آئی تھی. میں دوبارہ بتا دیتا ہوں. جس حدیث کی آپ بات کر رہے ہو وہ صحیح مسلم کی نہیں, صحیح بخاری کی ہے, جس کے لیے امام فتح الباری لکھتے ہیں اپنی شرح کے اندر, اور وہ امام فتح الباری کے الفاظ ہیں, حدیث کے الفاظ نہیں ہیں. میں نے حدیث وہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے کہ فتح الباری بولتے ہیں کہ playing with the dolls is not acceptable but it was allowed for عائشہ. لیکن وہ عائشہ کے لیے الاؤ تھا کیونکہ وہ اتنی چھوٹی بچی تھی اور اس کو پیوبرٹی نہیں آئی ہوئی تھی. تو ونس اگین میں نے اپنی بات پہ آج بھی قائم ہوں کہ کوئی سیاستہ کی حدیث عائشہ کی پیوبرٹی کو ثابت نہیں کر سکتی ہے, اور شبہات ملتے ہیں کہ وہ پیوبرٹی میں نہیں تھی. ہاں, اب مجھے اب دیکھو, اب تم اس بات سے بھی تم ختم ہو گئے کہ تم یہ کہتے ہو کہ اس پہ کنٹروورسی چل رہی ہے. ایسی بات ہے؟ ایسی بات ہے؟ نہیں. ابھی تم کہہ رہے ہو کہ تم نے اپنی ویڈیو میں لائیو کر بتایا کہ جو ہے نا پیوبرٹی نہیں آئی تھی. اب میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ سائنٹیفکلی تمہیں پروف کر کے بتا رہا ہوں. مجھے سوال میں آج بھی بتا رہا ہوں کہ پیوبرٹی نہیں آئی ہوئی تھی, شبہات ملتے ہیں. ہاں, میری بات سنو. اب تم مجھے بتاؤ کہ انڈیا میں 18 ایئر میں شادی کرنے کا رول کیوں ہے؟ امریکہ میں جو ہے نا 16 ایئر میں شادی کرنے کا رول کیوں ہے؟ امریکہ میں آپ 13 سال کی لڑکی سے بھی شادی کر سکتے ہیں. ہاں, یہی سننا چاہ رہا تھا میں. شاباش. اب مجھے بتاؤ وہ 13 سال کی عمر کی جو لڑکی سے تم شادی کر رہے ہو وہ کیوں کر رہے ہو؟ میکسیمو خاص طور پہ میکسیکو میں
میکسیکو میں جو ہے نا بہت جلدی شادیاں ہوتی ہیں لڑکیوں کی, ٹھیک ہے, وہاں پہ شادی کا رواج ہے کہ جلدی جو ہے نا شادی ہو رہی ہے کیونکہ لڑکیوں کی پوبرٹی ٹائم جلدی ہے, ٹھیک ہے. ایسی بایولوجی کہتی ہے کہ آپ کے فوڈ پہ, آپ کی انوائرمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے پیوبرٹی کا ختم ہو گیا آپ کا ٹائم, ٹائم, ٹھیک ہے. ختم ہو گیا. اوکے بھائی جان, میکسیکو ہو جائے, امریکہ ہو جائے, اور بہت ساری جگہ ہو جائیں, وہاں پہ اگر 13 سال, 14 سال, 16 سال, 18 سال, 21 سال کی عمر میں شادی کرنے کا کوئی رواج ہے تو ہم اس رواج کو ایکسپٹ بھی کرتے ہیں اور ریجیکٹ بھی کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اسی کنٹری میں جہاں پہ یہ ہے, اسی ایک حصے میں وہاں پہ یہ بھی ہے کہ بابا نہیں سکتا اس کے ساتھ شادی, اس کو پیڈوفائل کہتے ہیں. پیڈوفیلیا از ناٹ الاؤڈ. اگر آپ کی وہی لڑکی اور ہسبینڈ کے درمیان 8 سال سے زیادہ کا ڈفرنس ہے, اور وہ پھر 21 سال سے بڑا ہو کے پھر 8 سال سے زیادہ کا ڈفرنس ہے, تو اس کو شادی مانا ہی نہیں جاتا, اس کو پیڈوفیلیا کہا جاتا ہے اور بندے کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. جی سر. اچھا, ابھی اب میری بات سنو غور سے. میں تمہیں بتا رہا تھا کہ کیونکہ میں خود ڈاکٹر ہوں اور ایز اے ڈاکٹر میں آپ کو پروف کر کے دکھاتا ہوں کہ جو ہے نا پیوبرٹی انوائرمنٹ ٹو انوائرمنٹ یہ ٹائم پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. میں نے یہ پوچھا ہی نہیں, میں نے تو یہ ایکسپٹ کرتا ہوں کہ انوائرمنٹ ٹو انوائرمنٹ ڈیپینڈ کرتی ہے. کیوں دے رہے ہو ایگزامپل؟ جو میں نے کہا ہے وہ سنا ہے تم نے؟ اب میری بات سن لو نا آگے. اب تم کہہ رہے نہیں, ہو نا کہ جو میرا سوال تھا وہ سنا ہے آپ نے؟ بولو دوبارہ. کیوں؟ 1 منٹ جب میرا تھا میں اس وقت بول رہا تھا, اس وقت کیوں نہیں سنا؟ تم ڈاکٹر کس قسم کے ہوگے جب تم نے یہ سن لیا کہ ہاں 13 سال, 14 سال, 15 سال, 16 سال میں پیوبرٹی آ جاتی ہے. میں نے کہا انہی کنٹری جن کے لا کو تم لے کے آ رہے ہو وہ کہتے ہیں کہ اگر 8 سال سے زیادہ کا فرق ہو تو انڈر ایج لڑکی کو ہم پیڈوفیلیا میں کنسیڈر کریں گے اور ہم وہ شادی کو شادی نہیں ہونے دیں گے. تو ان کے وہ پورے قانون کیوں نہیں بڑھتے؟ محمد 53 سال کا تھا سالہ جب اسے 9 سال کی لڑکی کو 14 تھا. کیوں؟ یہ کون سا نبوت ہے بھائی؟ یہ وٹ کائنڈ آف نبوت از دس بھائی, کہ 9 سال کی لڑکی کو 53 سال کی عمر میں چودنا, یہ نبوت کی کون سی نشانی ہے؟ ٹائم ختم. صبر. اب میری بات سن. ٹائم ختم ہو گیا تمہارا, تم ایکسٹرا بولتے ہو. اب میری بات سنو. دیکھو میں اپنے نبی سے نا بہت پیار کرتا ہوں, اتنا پیار کرتا ہوں کہ میں ان کے لیے اپنی جان دے سکتا ہوں, ٹھیک ہے. اب جو تم الفاظ استعمال کر رہے حضرت ہو, عائشہ کے لیے جان نہیں دے سکتے؟ اب سنو میری بات. جو تم الفاظ استعمال کر رہے تھے نا ابھی, حضرت عائشہ کے لیے جان نہیں دے سکتے؟ ابھی میری بات سن لو. تم اگر مجھے اپنی لائیو لوکیشن شو کرو نا تو میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ وہاں پہ آ کے تمہیں جواب دیتا ہے اس کا. میں اپنے نبی سے بہت پیار کرتا ہوں, اتنا پیار کرتا ہوں میں اپنی جان دے سکتا ہوں, ٹھیک ہے. اب میری بات تو جان دے دو نا یار, اسی بات پہ جان دے دو, چھلانگ مار لو, جان دے دو. تم نے مجھے میری لائیو لوکیشن کیوں مانگتے ہو؟ تم نے جان دینی ہے نا, تو جان دو. تم نے جان دینی نہیں, تم نے جان لینی ہے. That's the problem with you idiots. نہیں, اب تمہاری بات کیوں سنو, اب دھمکی کے بعد بات کیوں سنو؟ دھمکی میرے لن کو تمہاری, ٹھیک ہے. تم میرے لن کو چوب بھی نہیں سکتے ہو, اتنا پوتر لن ہے میرا. دھمکی دے کے تمہاری بات سنوں میں. بھائی تم نے جان دینی نہیں, تم نے جان لینی ہے, اس لیے تمہیں میری لائیو لوکیشن چاہیے. جان دینے کے لیے تمہیں میری لائیو لوکیشن نہیں چاہیے. جاؤ جا کے چھلانگ مارو, مر جاؤ. تم جیسے بغیرتوں کو تو ویسے ہی مر جانا چاہیے, چلو بھر پانی میں. تم لوگ اسی قابل ہو کہ چلو بھر پانی میں مر جاؤ. دس از یور گائز. تم لوگوں نے صرف جانیں لینی ہے, حقیقت جو بتائے اس کی جان لے لو. یہ ہو تم لوگ یہ ہو. جان دے بھی سکتا ہوں, جان دینی ہے تو جاؤ دو. محمد کی طرح پہاڑ کے اوپر سے چھلانگ مارو اور مر جاؤ. تمہارے محمد کی سنت ہے. اگر جبرائیل نے آ کے تمہیں روک لیا تو مت چھلانگ مارنا, اور اگر جبرائیل نہ روک سکا تو چھلانگ مار دینا. یہ تو تمہارے نبی کی سنت ہے. جبرائیل نے روکا تھا تو تے چھلانگ نہیں ماری, جبرائیل نہیں روک سکتا تو چھلانگ مار دیتا, دھرتی سے بوجھ ختم ہو جاتا سالا. میں جان دے بھی سکتا ہوں, پولیٹیکل سٹیٹمنٹس کیوں دیتے ہو یہاں پہ؟ جاؤ جا کے چھلانگ مارو, مر جاؤ. لائیو لوکیشن دے, میں اپنے نبی کے لیے جان دے بھی سکتا ہوں. ابے سچی بات بولو نا, جان لے سکتا ہوں. یہ بھونکو منہ سے, کتی کے بچے. گدھے کے نطفے سے پیدا ہونے والے گدھے, بے غیرت, مر جا کے کہیں پہ. تیری یہی اوقات ہے. بھونکی جا میوٹ پہ, میوٹ کیا ہوا تیرے کو. میری بات سنو, پہلے دھمکی اس کے بعد میری بات سنو. حضرت عائشہ سے پیار نہیں ہے تجھے کہ 53 سال کے بابے نے اس کو رند دیا 9 سال کی عمر میں؟ اس سے پیار نہیں ہے تجھے؟ نبی سے بہتا پیار ہے. نبی تو تیرا باپ بھی نہیں ہے, قرآن کہتا ہے محمد کسی کا باپ نہیں ہے. عائشہ تو تیری ماں ہے, محمد کی ماں سب کی ماں ہے. اپنی ماں سے پیار نہیں ہے
اور جو باپ بھی نکلوایا جس نے اپنے آپ کو, اس سے پیار ہے تیرے کو, اس کے لیے جان لے گا تو ڈنگر. یہ دیکھو ابھی تک بیٹھا ہوا یہاں پہ مجاہد اسلام. یہ ہمیں سکرین اس وجہ سے کور کرنی پڑتی ہے کہ کبھی بھی یہ نونو جہاد کر دیتے. اب نکل دفع ہو اور جا کے چوس اپنے باپ کا بے غیرت شخص.